السلام علیکم سر میرا کویشچن یہ ہے کہ جیسے نیو ایئر آتا تو ہم اپنے پلان کرتے ہیں، کوئی گول بناتے ہیں، تو ایسے ہی ہم کوئی بری آتے ہیں ہم چھوڑنا چاہتے ہیں، تو وہ کچھ ہی دنوں بعد اتنی ہماری ول پاور جو لوز ہو جاتی ہے، اس کے لیے ہم کون سی ریزن ہے کہ ہم اپنے آپ کو بلڈ کر سکیں گے ہم برے کاموں؟ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. میں ایک بات بتاؤں آپ کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ کچھ صحابہ جو ہیں وہ رات کو کھڑے ہو کے عبادت کرتے ہیں اور دن کے وقت روزے رکھتے ہیں اور بیمار پڑ گئے. تو کبھی کبھی ایسا ہوا تھا کہ آپ تمام صحابہ کو جمع کرتے تھے. آپ دیکھیں نا، بہت سارے صحابہ کام کرتے تھے، محنت کرتے، ہم اکثر اوقات سمجھتے شاید سارا وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بیٹھے. حضرت عمر جو تھے، ان کے ایک دوست کا ڈیوٹی تھی انہیں کہ ایک دن میں کام کروں گا، تم مسجد نبوی جانا، جو رسول اللہ بات کریں گے پوچھ کے آ جانا، مجھے بتانا، میں اگلے دن میں چلا جاؤں گا. ایسے ہوتا تھا. حضرت ابو ہریرہ کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اس لیے ان سے زیادہ احادیث ہیں کہ وہ سارا وقت صبح میں سے وہاں پر موجود رہتے تھے. تو آپ نے جمع کر لیا سارے صحابہ کو اور آپ نے کہا ایکم مثلی، کیا تم میری طرح ہو؟ میں روزے رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا، نفلی روزوں کی بات کر، میں رات کو عبادت کرتا ہوں اور نہیں بھی کرتا، میں اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں، لیکن دیکھو میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے، مجھے پلاتا بھی ہے، مجھے سلاتا بھی ہے. اگر تم نے یہ روش اختیار کی تو اللہ تم سب لوگوں کو ختم کر دے گا اور تمہاری جگہ ایک ایسی قوم آباد کرے گا کہ جو گناہ کرے اور استغفار کرے، کیونکہ اس کو اتنا زیادہ استغفار پسند ہے. دیکھیں، 4 طرح کی ذلتیں ہیں دین کے فقہا نے. سب سے اہم ترین جو ذلت ہے وہ ہے استغفار کی ذلت، گناہ کی ذلت. یہ وہ ذلت ہے کہ جس کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے. آدم نے جب تک گناہ سرزد نہیں ہوا تھا اس وقت تک وجتبینا والا لفظ لے کب تمہیں چن لیا کہ وہ شرمندگی اللہ تبارک تعالیٰ اتنی پسند ہے. یہ مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ جان بوجھ کے کہ میں گناہ کروں گا تو اللہ بخشے، یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہے. ہاں، اگر آپ حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنی پسند ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ اللہ کو استغفار لوٹنا اس طرح پسند ہے کہ جیسے ایک آدمی اس کا اونٹ صحرا کے اندر گم ہو جائے اور اس کو امید بھی نہ رہے کہ میں جو اونٹ سے گم ہو گیا تب تو میں مر جاؤں گا، آنکھ کھولے تو اونٹ سامنے کھڑا ہو اور شکر ادا کرتے ہوئے اس کی زبان پھسلے اور کہے اللہ میں تیرا شکر گزار ہوں، میں تیرا مالک اور تو میرا بندہ. اتنی خوشی اللہ کو ہوتی ہے. تو یہ ٹوٹ جاتا ہے ارادہ جو ہے نا، اور اس کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں کرتے، کوئی فرق نہیں پڑتا. شیطان اسی گھر میں حملہ کرتا ہے جس گھر میں کچھ ہوتا ہے. جہاں آپ جس گھر میں کچھ نہ ہو نا، وہاں شیطان بے فکر ہو جاتا ہے، کہتا ہے اس کو کرنے دو ارادہ، کون سا اس کو پھل مل جانا ہے.